بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو ڈیٹا سائنس کے انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس کے کورس کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا لیکچر 1 ہے جس کے اندر ہم بیسکس جو ہیں ڈیٹا سائنس کی کور کنسیپٹ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ڈیٹا سائنس کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور میرا نام ہے ڈاکٹر جواد شفیع ہے، میں آپ کا اس کورس کا انسٹرکٹر ہوں۔ بیٹا 3 لیئر اصل میں کورس پہ سوئچ کرنے سے پہلے میرا کورس کا موٹیویشن ہے وہ بھی اگلی سلائیڈ میں آئے گا کہ میرا کورس کا موٹیویشن جو ہے وہ کیا ہے۔ بیٹا کام کو کرنے کے 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ کام کرنا، ٹھیک ہے، بائی فورسفلی کوئی کام دے دیا جائے، ہم اس کی شکل دیکھیں کہ سیڈ ہو کہ وہ کام جو ہے ایکسپریشن کر رہا ہے۔ ایک ہے اس کے اگلا لیول ہے خوشی خوشی کام کرنا، کہ اپنی موٹیویشن کے ساتھ ایک کام آپ کا پیشن ہے، آپ اسے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لیئر ہے۔ اور ایک تھرڈ لیئر ہے جس پہ ہم انشاءاللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے سارے کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس پہ فوکس کریں، وہ ہے اللہ کو ساتھ لے کے خوشی خوشی کام کرنا۔ بٹ اللہ کو ساتھ لینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ جو ہیں ہمارا خوف اللہ کے سامنے ہو۔ آج دنیا کے سارے مسائل جو ہیں جو ہم بار بار ایک ہی چیز کی بار بار ڈسکس کرتے ہیں، دنیا کے اندر پرابلمز ہیں، وہ پرابلم کیا ہیں کہ اللہ کو ساتھ لے کے ہم خوشی خوشی سے کام نہیں کر رہے، اس لیے سارے کے سارے پرابلم جو ہیں ہمیں آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو بڑا اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ کام کیا جائے گا، آپ کو موٹیویشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی۔ بڑا قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ فاتحہ نماز کی، سورۃ فاتحہ قرآن پاک کے شروع میں بھی ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو بیٹا یہاں پہ ہم نے اللہ سے ہی ہم نے مدد مانگنی ہے، اور اللہ انشاءاللہ ان رسپانس میں ہمیں اپنی جو ہیں وہ اس کورس میں بھی اور ہماری تمام کی تمام صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری ضرور مدد کریں گے۔ بیٹا جو محنت کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، ٹھیک ہے، دعائیں ساتھ ہوں تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کھوٹے سکے جو ہیں وہ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے بیٹا اپنے آپ کو ایک ہیبٹ ڈیولپ کر لیں کہ ایک دعا جو ہے وہ ہر روز اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ پڑھا کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہی ہم دعائیں ہیں انشاءاللہ ہم ہر لیکچر سے پہلے پڑھا کریں گے۔ اللہم اغفر لی واغفر لی، یہ ایک دعا ہے سنت کے اندر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعاؤں کا پڑھ کے انشاءاللہ ہم ہر لیکچر کے ساتھ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا کریں گے۔ اور یہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک، آپ درود شریف کو اور اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مختصر ترین جو ہے وہ درود شریف ہے۔ بڑا درود شریف جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے والا محفوظ رہتا ہے اس سے کہ لوگ اس کی غیبت کریں، اس کے کافی زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد گواہ بن جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے والا کے لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے والا پورے صراط ثانی کی طرح گزر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر درود شریف پڑھنے والے کی 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ آتے ہیں کہ پوری کی جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی محفلوں میں ہر جگہ جو ہے درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں۔ بڑا یہ کچھ نصیحتیں ہیں کہ بعد ابا نصیب بے ادب بے نصیب۔ بیٹا جو ادب جو ہے وہ کرنا سیکھیں، ماں باپ کا، بڑوں کا، اساتذہ کا، سب کا ادب جو ہے وہ کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ سیدھا ہو کے بیٹھ کے جب بھی اب آپ ہماری کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہیں، کوشش کریں کہ ایک انوائرمنٹ میں ایسے بیٹھیں جہاں پہ آپ کو یہ لک اینڈ فیل ہو کہ آپ یونیورسٹی کی انوائرمنٹ میں ہیں اور آپ لیکچر جو ہیں ایک روب کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ لیکچر کو سنیں، کیونکہ علم ہے یہی والا بیٹا۔ اس لیے کہ جو سیدھا بیٹھ نہیں سکتا وہ سیدھا نہیں ہو سکتا، اس لیے جو ٹائم پہ نہیں آ سکتا وہ ٹائم پہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کے سارے کچھ ہیں وہ ہیں کھول دیں یہ والے، ٹھیک ہے۔ یہ راستہ اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی بھی انشاءاللہ بات کیا کریں گے۔ آخری بات کہہ کے یہ آگے لیکچر کی طرف پروسیڈ کرتے ہیں۔ جو ادب سے محروم ہے بیٹا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہے، کہ یاد رکھنا بیٹا۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ادب جو ہے اساتذہ کا، ماں باپ کا، تعلیم کا، کتاب کا، ہر ایک کا ادب جو ہے وہ ضروری ہے۔ جو ادب سے محروم ہوگا نا بیٹا وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوگا، جو اللہ کے فضل سے محروم ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکے گا بیٹا دنیا میں۔ بیٹا میں اپنا انٹروڈکشن کروا چکا ہوں کہ میرا نام ڈاکٹر جواد شفیع ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس میں،
اور 2010 سے میں کامسیٹس لاہور میں ہی ہوں. میرا ریسرچ گروپ جو ہے وہ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ گروپ ہے. اگر یہ میرا کچھ کورس میری ڈیٹیلز ہیں آپ کو میں نے ای میل ایڈریس پرووائڈ کیا ہے اور آفس جو ہے وہ پرووائڈ کیا. ابھی ہماری کلاسز جو ہیں وہ گوگل ٹیم کے تھرو ہوں گی, مائیکروسافٹ ٹیم کے تھرو. مگر آپ کو اگر کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں تو آپ اس ای میل کے تھرو مجھے ای میل کر کے مجھ سے اپائنٹمنٹ لے کے میں آپ کو پوری آن لائن ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوں. یہاں پہ آپ گوگل کوڈ جو ہے کلاس کا وہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ کے سی آر کو میں دے دوں گا تاکہ باقی جو ہیں ہماری ساری کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ گوگل کلاس کے تھرو ہوا کرے گی. بیٹا یہ بھی اسیسمنٹ کا کرائٹیریا جو ابھی کلیئر نہیں ہے, مگر رفلی جس طرح سے ہمارا پہلے تھا 50% جو تھے فائنل تھے, سیشن 1 سیشن 2 اسائنمنٹ اور پروجیکٹ جو ہیں وہ دیے جاتے تھے. اسی طرح سے اس کے اسیسمنٹ کا میتھڈ جو ہے وہ فوکس. بیٹا اس کورس کے فوکس جو ہیں وہ 2 ہیں کہ مینلی گیٹ ایکسیلنٹ ان 2 تھنگس. سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک اچھا انسان بنے. آج دنیا میں ہر طرف ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ کسی کے پاس چلے جائے کہتے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے. تو بیٹا ہمارا کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس کورس کے تھرو, لیکچرز کے تھرو آپ کو ایک اچھا انسان جو ہے بنایا جائے تاکہ ہم جھوٹ بولنا جو ہمارے معاشرے کے پرابلمس ہیں وہ ہم میں سے ختم ہو کے ہم معاشرے کو ٹرولی سرو کر سکیں. اور دوسرا موٹیو ہے کہ ایک گریٹ ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہیں وہ بننا ہے. صحیح, انشاءاللہ اس کورس کے تھرو ہمارا آبجیکٹیو جو ہیں دونوں ہم نے اچیو کرنے ہیں. بیٹا اس کورس کا ایم جو ہے نمبر 1 ہے کہ فلی انڈرسٹینڈ کرنا ڈیٹا سائنس کی پائپ لائن کو, اینڈ فیملیئر کرنا پروگرامنگ ٹولز اور جو ڈفرینٹ پورشن جو ہیں اس کورس کے اندر دیے جائیں گے اس سے فیملیئر کرنا اپنے آپ کو. اور سیکنڈ جو ہے اس کا آبجیکٹیو ہے کولیکٹ ڈیٹا فرام انسٹرکچر سورسز. انسٹرکچر سورسز کیا ہوتے ہیں اور اسے اسٹور کرنا اپروپریٹ اسٹرکچر فارم میں اور ریلیشنل ڈیٹا بیس کی فارم میں, گراف اور میٹریسز کی فارم میں. یہ بھی اس کا آبجیکٹیو ہے, ایمز ہیں. نمبر 3 ہے ناؤ ٹو ایکسپلور. اپنے آپ ڈیٹا کو جو آپ نے بھی کلیکٹ کیا تھا اس کو ایکسپلور کرنا, اس کو ویژولائز کرنا اور اس کے اوپر ڈفرینٹلی ریگریسلی اپنے ڈیٹا انالیسس جو ہے اس کے آپریشن پرفارم کرنا یوزنگ ڈفرینٹ ویریس اسٹیٹسٹیکل مشین لرننگ اپروچ. اسٹیٹسٹکس اور مشین لرننگ کی اپروچز جو ہیں وہ فارم کرنا. اگلا ایم ہے ہمارا 4 پہ ٹو ڈیولپ اسکلس ٹو انڈرسٹینڈ اینالائز اینڈ پری پروسیس اے ڈیٹا سیٹ. ٹھیک ہے, ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے, کارپس کیا ہوتا ہے, ٹریننگ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, یہ الگوریدم کیسے کام کریں گے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہم ان کمنگ لیکچرز کے اندر یہ ہم ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر انشاءاللہ کور کریں گے. پھر کیا ہے ٹو ڈیولپ اسکلز ان ڈیزائننگ اینڈ بلڈنگ پروفیشنل آرٹیفیشل. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ فائنل ایم جو ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں جی, ہم آپ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کورس کے تھرو پروفیشنلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرام جو آپ کے فائنل ایئر پروجیکٹ میں یا آپ کی فردر جاب کو آپ کے گیٹ کرنے میں آپ کے ہیلپ فل ہو سکے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہم اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے. آؤٹ کمس کیا ہیں بیٹا, میں ہینڈ بک کے اندر آپ کو لکھ چکا ہوں. انڈرسٹینڈ وٹ ڈیلی ٹاسک آر امپورٹنٹ. ہماری زندگی کے اندر ڈیلی ٹاسک جو ہیں وہ کون سی امپورٹنٹ ہیں. پھر ہے اینالائز ڈیٹا سیٹ کے اوپر انالیسس پرفارم کرنا, ٹرانسفارم کرنا اسے اس فارم میں جس کے اندر ہم ڈفرینٹ الگوریدم جو ہیں یا ڈفرینٹ کنسیپٹ جو ہیں وہ ڈیٹا سائنٹسٹ کے اپلائی کر سکیں. پھر الگوریدم کو انڈرسٹینڈ کرنا, ڈیٹا اور اس کی ویژولائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا, پھر اس کی ایویلویشن جو ہیں وہ کرنا تاکہ باقی ہم اپنے رزلٹ کے ساتھ کمپیریزن جو ہیں وہ کر سکیں. یہ اس کورس کا آؤٹ کم ہے. بڑا پریزیکٹ جو ہیں وہ اس کی یہ ہیں کہ آپ کو پروگرامنگ کے بیسک اسکل آنے چاہیے. اس کورس کے اندر انشاءاللہ پائتھون جو ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پائتھون, اسکائی کی ٹرن ہے, جوپیٹر ہے, پھر پانڈاز ہے, نمپی لائبریریز جو ہیں یہ آپ کے سارے آنے چاہیے, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ, آنے چاہیے. پروگرامنگ جو ہے وہ چاہیے, باقی سارے کی ساری ہیلپ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کروں گا. میتھس اور اسٹیٹس کی آپ کے بیسک کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. کی جو ہیں کورس کے کنٹینٹ ہیں کہ بیسکس آف ڈیٹا سائنس کیا ہوتی ہے, ڈیٹا کلیکشن اور اسکریپنگ کرنا, ریشنل ڈیٹا ویژولائزیشن اینڈ ڈیٹا ایکسپلوریشن, لینئر الجبرا, ٹیکسٹ اینڈ نیچرل لینگویج پروسیسنگ, اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ, مشین لرننگ, بیزل لرننگ, ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اینڈ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن, انسپروائزڈ اینڈ ڈیپ لرننگ, ریکمینڈر سسٹمز کیا ہوتے ہیں, بگ ڈیٹا کیا ہوتا ہے, ان کو ڈیبگ جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے,
دا فیوچر آف ڈیٹا سائنس اینڈ کورس پروجیکٹ پریزنٹیشن جو ہیں وہ ہوں گی. صحیح بیٹا اس کے اندر کچھ کنٹینٹ جو ہیں ہو سکتا ہے ہم کچھ اور چینج کر لیں اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹ, مگر یہ کچھ جو ہے مور اینڈ لیس کنٹینٹ جو ہیں جو ہم کور کریں گے انشاءاللہ وہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دی ہیں. بیٹا یہ آپ کے ریفرنسز کی بکس ہیں, بک 1, بک 2, بک 3 کوئی بھی آپ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا سائنس کی میں آپ کی گوگل کلاس کے اوپر یہ ساری کی ساری بک جو ہیں وہ شیئر کر چکا ہوں آلریڈی. اس کے علاوہ بھی بیٹا اگر آپ کوئی بھی ٹیکسٹ بک یوز کرنا چاہ رہے ہیں جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ وہ ٹیکسٹ بک جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لیکچر نوٹس جو ہیں وہ بھی دیا کروں گا انشاءاللہ, تاکہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ جو ہیں اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ کچھ جرنلز اور کانفرنسز ہیں, یہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے ریسرچ والی سائڈ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں, ریسرچ ورک کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کچھ کانفرنسز ہیں اور جرنلز ہیں اچھے ریپیوٹڈ ویل نون ڈیٹا سائنس کے, یہ میں نے وہاں پہ لسٹ آن کر دی ہیں. ٹول کٹ جو ہیں ہم یوز کریں گے پائتھون کے لیے, آپ کا اسکائی کٹ لرن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, اس کی ڈاکومنٹیشن کا لنک دے دیا میں نے. جاوا کے لیے آپ ویکاڈ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ. ان دونوں میں سے آپ کو لبرٹی ہے کہ آپ کوئی بھی یوز کر سکیں, مگر میں آپ سے پائتھون کے اندر ساری کی ساری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرواؤں گا. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا فائنل پروجیکٹ جو ہے اس کورس کے آخر کے اندر لاسٹ کے اندر آپ نے فائنل پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا ہے کورس پروجیکٹ, تو وہ آپ کو لبرٹی ہے کہ آپ جاوا میں بھی کر سکتے ہیں پائتھون, مگر باقی ساری کی ساری آپ کی پائتھون کے اندر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی کیا ریزن ہے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وائی وی آر فوکسنگ ٹوورڈ پائتھون لینگویج. یہ بیٹا آج کے لیکچر کی آؤٹ لائن ہے, اور جس کے اندر پڑھیں گے ڈیٹا سائنس ہے کیا اور ڈیٹا سائنس کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ڈیٹا سائنس میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی, کیا نہیں, وہ نہیں ہے, وہ اس کی بات کریں گے, ایگزامپلس لیں گے, پھر ہم ڈفرینٹ مشین لرننگ کی فیزز پڑھیں گے, ٹریننگ رجیم پڑھیں گے, اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزامپل جو ہیں وہ ڈیٹا سائنس کی لے کے چلیں گے. اس کے لیے نوٹس 1 جو ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں, آپ کی گوگل کلاس کے اوپر اپلوڈ کر دی ہیں, اگر آپ وہاں سے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. چلیں جی, واٹ از ڈیٹا سائنس. ڈیٹا سائنس جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے اگر ہم اس کے الٹیمیٹ گول جو ہیں وہ دیکھ لیں تو اس سے چیزیں جو ہیں ہماری آسان ہو جائیں گی. تو الٹیمیٹ گول جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا کیا ہے؟ ٹو ایکسٹریکٹ انسائٹ اینڈ نالج فرام لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اور ٹو فائنڈ پیٹرن ود ان ڈیٹا. کہ آپ نے انسائٹ یا نالج جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کس کے اندر؟ اسمال ڈیٹا میں سے لارج اماؤنٹ میں سے. ڈیٹا سائنس ہے ہی ڈیٹا میں سے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا میں سے, یا اس میں سے پیٹرن جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ ہمارا گول ہوا کرے گا. ڈیٹا سائنس کے ڈیٹا کے اندر ہم نے اس کی انسائٹ نالج جو ہیں وہ لارج ڈیٹا کے اندر ہم نے نکالنا ہے, اور اس کے ڈفرینٹ پیٹرن جو ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہوں گے وہ ہم نے اس کے پیٹرن جو ہیں وہ ریٹرن کرتے ہیں. جیسے کہ ڈائیگرام سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انالیسس پرفارم کر رہے ہیں, پھر اس کی جو انسائٹ آئی ہے ڈیٹا کی کیا ہے وہ یہاں پہ ہم ڈیوائس کے اوپر شو کر رہے ہیں. اگر ڈیفینیشن پہ دیکھا جائے ڈیٹا سائنس کی تو اس کی فارمل ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈیٹا سائنس is the application of computational and statistical techniques to address or gain insight into some problem into the real world. یہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ڈیٹا سائنس کی ایک کمپیوٹر سائنس کی ایک اپلیکیشن ہے جس میں ہم اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کریں گے تاکہ ہم اس ڈیٹا کے اندر ڈیٹا کے اوپر ڈفرینٹ ٹیکنیک اپلائی کریں گے تاکہ ہم اس ڈیٹا کے اندر سے ڈفرینٹ انسائٹ جو ہیں وہ گین کر سکیں, اور وہ آپ کی ریئل ورلڈ کی کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. صحیح. اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو ڈیٹا سائنس کو ایک جو ہے بڑا پکٹوریکلی ریپرزینٹ کیا گیا ہے. ڈیٹا پریپریشن, سب سے پہلے ڈیٹا ہم ایکسٹریکٹ کریں گے نمبر 1 اسٹیپ سے, ٹھیک ہے, اس کو ٹرانسفارم کلین کریں گے, اس کو ٹرانسفارم کریں گے, پھر اس کے ڈیٹا کے انالیسز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. ڈیٹا ماڈلنگ جو ہے ڈیٹا بیسز کے اندر اسٹیو کر سکتے ہیں, یا اوپر اس کے اوپر ڈفرینٹ آپریشن جو ہیں الگوریدم جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں مشین لرننگ کے. مشین لرننگ کیا ہوتی ہے ابھی آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا. پھر ویژولائزیشن جو ہیں وہ کر سکیں گے, اور اس کے اوپر
ڈیولپر انالیسس کر سکیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر ڈیٹا کے اوپر ہم آپس میں ڈسکشن، یہ پروسیسنگ ہو رہی ڈیٹا کی، پھر اس کے اوپر آپس میں ڈسکشن کر کے ڈیٹا ایکوزیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی. یہ سارے کے سارے جو ہیں مور اینڈ لیس آپ کے ڈیٹا سائنس کے اسٹیپس ہیں، ٹھیک ہے. ڈیٹا بیسز بھی آ گئی، ڈیٹا اسکیپنگ بھی آ گئی، اس کے انالیسس بھی آ گئی، اس کی ویژوائزیشن بھی آ گئی، وہ جو آپ اس کی پریڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آ گیا. پھر اس سے آپ نے کیا چیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کی پروسیسنگ آ گئی، پھر اس کی ڈسکشن آ گئی، پھر ڈیٹا بیس جو ہے ڈیٹا کو ہم سٹور کر رہے ہیں ویب سرور کی فارم میں، لاگس کی فارم میں. اچھا جی، ڈیٹا سائنس جو ہے وہ سینٹینس ہے آف ڈیٹا کی، ٹھیک ہے. ڈیٹا 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 ہم ہر طرف سن رہے ہیں، ڈیٹا ڈیٹا ہی صحیح. بیٹا ہمارے پاس ہر طرف اگر ڈیٹا ہے تو ہم ڈیٹا سائنس جو ہے وہ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں. اور ڈیٹا سائنس پڑھنی کیوں ضروری ہے بیٹا؟ ہم اس دنیا آج کی ایرا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہر طرف آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. جیسا کہ اسمارٹ فون ہم بات کر رہے ہیں موبائل فون کے اوپر، ٹھیک ہے. اسمارٹ فون پہ ہم بات کر رہے ہیں موبائل فون کے، تو ہم ہر وقت ہر سیکنڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ریکارڈ ڈیٹا جو ہے وہ پاپولیٹ کرتے جا رہے ہیں. ڈیٹا جو ہے بات کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ٹیلی فونک کنورزیشن کر رہے ہیں، تو ہماری جو ہے وائس ڈیٹا جو ہے جنریٹ کر رہے ہیں، صحیح. ہم ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں تو وہ ہم ٹیکسٹائل ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں. ہم براؤزنگ کر رہے ہیں، جو بھی ہم اسمارٹ فون کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو ہم ہر وقت ڈیٹا جو ہے وہ اس کے ریکارڈ جو ہے وہ جنریٹ کرتے جا رہے ہیں. اسمارٹ کار کلیکٹنگ ڈرائیونگ ہیبٹس. اسمارٹ کار آپ نے سنا ہوگا، آئیڈیا کیا ہوتا ہے کہ جو ان مین ویکلز ہوتی ہیں کہ انسانوں کے بغیر جو ڈرائیو کر رہی ہیں، وہ ہر طرف سے آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہیں، اور آپ کی انسان کس طرح سے ڈرائیو کر رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا پیٹرن ہونا چاہیے، ہر سیکنڈ کے اوپر، ہر ملی سیکنڈ کے اوپر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں. اگر آپ اسمارٹ ہوم کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمارے لیونگ ہیبٹس جو ہیں وہ کیپچر کیے جا رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں، پھر ہم آفس کتنے بجے جاتے ہیں، اس سے پہلے ہم کیا ناشتہ کیا کرتے ہیں، ویک ڈیز میں ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، ویک اینڈ پہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیا ہوں گی، اور پھر ہم واپس آتے ہیں آفس سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے، تو ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، صحیح. ہمارے فیملی ممبرس کتنے ہیں، کہ سارے یہ آپ کو ہر وقت ڈیٹا جو ہے آپ کتنے بجے سوتے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ہر وقت آپ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. بیٹا اب ڈیٹا تو ہے، اب کیا ہے کہ اس کے کی کنیکٹر جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کی کنیکٹرز کیا ہوتے ہیں جی؟ اس کے پیٹرن جو ہیں فائنڈ آؤٹ کرنا، کہ اس ڈیٹا کو آپ ریئل ورلڈ اپلیکیشنز کے اندر کس طرح سے ڈپلائی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو کیا کچھ ریٹرن جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے کیا ہیں؟ کی کنیکٹرز ہیں ہمارے ڈیٹا کے اندر سے، صحیح. اب اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم لیں، ڈیٹا سائنس کی ایک ایگزامپل لیں، لیٹس سپوز ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک آرگنائزیشن، ہمارے مینیجر نے ہمیں ہائر کیا ایز اے ڈیٹا سائنٹسٹ، ٹھیک ہے. ڈیٹا سائنٹسٹ ہماری فرسٹ جاب تھی، اور اس نے ہمیں کہا کہ یہ میں آپ کو ڈمپ دے رہا ہوں. ڈمپ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ایک کافی ہیوج کوانٹٹی کے اندر ڈیٹا جو ہے جب دیا جاتا ہے تو اسے ڈمپ کہتے ہیں. ڈمپ میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک ڈیٹا سائنسسٹر نیٹ ورک کا ڈیٹا ہے، ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں، جس کے اندر کیا ہے؟ یوزرز ہیں، ٹھیک ہے، یوزرز کی آئی ڈی ہیں اور ان کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے ایکسیکٹرا. یہ میں نے کچھ ایگزامپل جو ہیں وہ کوڈ کر دی. یہ ملین ٹریلین ریکارڈ جو ہیں وہ آپ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک اور ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ فرینڈ شپ کے ریکارڈز ہیں ہمارے پاس. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹپل 01 کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 0 اور 1 جو ہیں فرینڈ ہیں. یہاں پہ 0 یہ ہے اور 1 جو ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس نیٹ ورک کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے فرینڈ شپ کا ڈیٹا جو ہے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے ہم اپنی نیٹ ورکنگ کی ڈیوائسز جو ہیں وہ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے چانسز اکثر یہ سنا ہو کہ میں ایک دوست کوئی چیز لیتا ہے تو وہ دوسرا دوست بھی چیز لے لیتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے دوست نے لی تھی، ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈز ہیں مارکیٹ میں. یا کوئی ریلیٹیو نے کوئی چیز لی، یا کسی نے بھی چیز دی، آپ نے دیکھی، نیبرس نے لی، تو آپ نے فوراً سے اس کے اندر ایک اسی پیٹرنس اس لیے ہم سٹور کر رہے ہیں، صحیح. کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر آئی ڈی 0 جو ہے وہ چیز لیتا ہے تو ہم آئی ڈی 1 کو بھی یہ چیز جو ہے وہ پروڈکٹ آفر کر دیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ بھی اس میں ہو اور ہماری چیز جو ہے وہ خرید سکے.
اب ہم نے اس کی فرینڈشپ کی لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ ٹپل 0 فرسٹ 01 کے اندر کیا ہے کہ 0 اور 1 جو ہیں یہ کیا ہیں، ان کی آئی ڈیز ہیں، یہ آپس میں فرینڈ ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی ڈیٹا جو ہے اس کا ایک نیٹ ورک جو ہے فرینڈشپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ ڈرا کر دیں۔ ہم نے نیٹ ورک ڈائیگرام جو ہے وہ ایک ڈرا کر لی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے ایک نیٹ ورک جو ہے وہ ڈرا کر لی جس کے اندر ہم نے بتا دی کہ کون کس کا دوست ہے، یہ پکٹوریکل ریپرزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کی فرینڈشپ پیئرس کی۔ اب اس کی مدد سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ 0 نے چیز جو ہے وہ لی ہے تو ہم 9 کو بھی آفر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈائریکٹ فرینڈز بن رہے ہیں یہ والے، ٹھیک ہے۔ یا اور پروڈکٹ کی ایک بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن ہے ہمارے پاس تو ہم 0 ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں 9 کیونکہ تم 0 کے فرینڈ ہو، آپ کے فرینڈ نے یہ آپ نے دیکھا ہو اکثر میسیج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ خریدی ہے آپ کے دوست نے یا وغیرہ نے، یا فیس بک کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ ایک اگر آپ کسی لوکیلٹی میں گئے ہیں تو وہاں پہ ایک جو ہے وہاں سے جب آپ فیس بک کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے سراؤنڈنگ میں اکثر آپ کے پرانے فرینڈ جو ہیں یا آپ کو آپ کے نیبر جو ہیں جو وہاں پہ رہتے تھے یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز جو ہیں وہ آپ کو وہاں فرینڈشپ لسٹ میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ کے وہ فرینڈشپ جو ہیں وہ یہ ایک خیر سیپریٹ ٹاپک ہے۔ یہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ 0 سے ہم 9 تک جو ہیں اس کو ایک پروڈکٹ سروس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، صحیح۔ اب ڈیٹا جو ہے میں اکثر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس اور اس ڈیٹا میں سے آپ کسی بھی قسم کا ایک پیٹرن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے صرف ایک سمپل سی ڈائیگرام جو ہے وہ یا آپ اس میں سے چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے فرینڈس کے نام جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائے تاکہ ہم اس کو یا کچھ بھی آپ کوئی اور کچھ بھی آپ اس ڈیٹا کے اوپر آپریشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب ڈیٹا ہائی کوانٹٹی میں ہے، لارج ہیں، ملینز ریکارڈ ہیں، ٹریلینز ریکارڈ ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ آپ کو پکٹوریکل ریپرزنٹیشن آ گئی۔ یہ سمپل ڈیٹا سائنس کی ایک ایگزامپل 2 کے اوپر ہم آتے ہیں، سیلریز اور ایکسپیرینس۔ آپ کا وی پی جو ہے پبلک ریلیشن کا وہ آپ کو کہتا ہے کہ اس ڈیٹا سائنٹسٹ کی سیلریز اور ٹینیور کی بیسس پہ آپ کو یہ میں ڈیٹا دے رہا ہوں اس میں سے پیٹرن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرو۔ تو آپ سب سے پہلے ایک نائف جو ہے انالیسس کیا کرو گے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اتنا ایکسپیرینس ہے تو اس کی سیلری تھی، اس کو ایک ویژولائز کر لو گے۔ اب سیلریز اور ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہم نے یہ ویژولائزیشن جو ہے وہ پرفارم کر لی۔ آپ کے ایئر آف ایکسپیرینس آ گئے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کی سیلری آ گئی۔ اب آپ نے جب اس میں ریپرزینٹ کیا تو آپ نے کہا کہ جو لوگ 5 سال جن کی سروسز یہاں پہ ہے اس جاب کے اندر، ان کی سیلری جو ہے وہ 65% جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس جن کا ایکسپیرینس کم ہے، یا اس کچھ بھی اور فردر پیٹرن جو ہے وہ آپ اس میں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے ڈیٹا سائنس ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ ایک پہلی ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ آپ سروسز ریکارڈ کرنا، پھر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہو ڈیٹا سائنٹسٹ کی سیلریز جو ہیں وہ کیا ہیں، تو یہ آپ کو ڈیٹا سائنٹسٹ کی سیلری دے دی کہ ان کی سیلری جو ہے وہ ریکارڈ فوراً آپ کو پکٹوریکل ریپرزنٹیشن ہوگی۔ یہ بھی کیا ہے ڈیٹا سائنس کی، کہ آپ نے ڈیٹا کے اوپر سائنس جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں جی ڈیٹا سائنس کی ایز ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے۔ یہ بھی مجھے ایک اچھی ڈیفینیشن لگی تھی آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ اس میں ڈیٹا سائنس کیا ہے، اٹس اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ فیلڈس، جس کے اندر اسٹیٹس بھی آ جائے گی، ڈیٹا پروسیسنگ بھی آ جائے گی، مشین لرننگ بھی آ رہی ہے، سائنٹیفک انکوائریز بھی آ رہی ہیں، اس کی ویژولائزیشن بھی آ رہی ہے، بزنس انالیٹکس بھی ہے، بگ ڈیٹا بھی ہے، اور بھی ڈفرینٹ فیلڈ جو ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں اس میں ڈیٹا سائنس کے اندر۔ اب ڈیٹا سائنس جو ہے اس کے سب سے پہلے تاکہ آپ کو اس کو موٹیویشن جو ہے پرووائڈ کی جائے کہ ڈیٹا سائنس جو ہے یہ پچھلے لاسٹ ایئر کا سروے ہے جس کے اندر ڈیٹا سائنس کی جاب جو تھی امریکہ کے اندر بیسٹ یا ہائیلی پیڈ جاب جو تھی وہ کنسیڈر کی جائے۔ آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ ہائیلی پیڈ جاب جو تھی وہ ڈیٹا سائنٹسٹ کی 2016، 2017 اور 2018 کے اندر ابھی بھی یہ ہائیسٹ جاب جو ہیں وہ ہیں، صحیح۔ اچھا اب ڈیٹا سائنس تو میں نے بتا دیا کیا ہے، اب ڈیٹا سائنس کیا نہیں ہے، صحیح۔ ڈیٹا سائنس سے سوچتے ہیں کہ ہم نے سنا مشین لرننگ، ہم نے سوچا کہ مشین لرننگ ہی ڈیٹا سائنس، نہیں، مشین لرننگ ڈیٹا سائنس نہیں ہے۔ ابھی آپ کو ایک چل کے تھوڑے سے سلائڈس کے بعد میں آپ کو ایک سلائڈ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ مشین لرننگ جو ہے
وہ پیور ڈیٹا سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ اس کی ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ مشین لرننگ جو ہے وہ اس کی ایک سب فیلڈ ہے ڈیٹا سائنس کی. ٹھیک ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ مشین لرننگ جو ہے وہ اسٹیٹس اور اس کے کمپٹیشن کے اراؤنڈ جو ہے وہ بات کرتی ہے, بٹ ہیز ناٹ بین ویری کنسرنڈ اباؤٹ آنسرنگ سائنٹیفک کویسچن, جیسے ڈرائنگ کرنا یا ویژولائزیشن کرنا, ڈیٹا کلیکشن کرنا. ٹھیک ہے. مشین لرننگ کی صحیح بات ہے کہ کافی فینسی الگوریدم ہیں, بٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو مشین لرننگ کے بغیر رزلٹ جو ہے وہ اپلائی کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو بھی ایگزامپل دی, یہ والی ایگزامپل سیلری اور ایکسپیرینس کی, اس کے اندر کیا کہا ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ریکارڈ تھا ڈیٹا کا سیلری اور ٹرن اوور کی بیسس پہ, اور ہم نے اسے کیا کر دیا, سمپل ویژولائز کر دیا. ہم نے اس کے اوپر کوئی الگوریتم مشین لرننگ کا پریڈکشن کا کلاسیفیکیشن یہ کیا ہوتی ہے آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے, اس کے اوپر کوئی اپلائی نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے. مشین لرننگ جو ہے میں بتا دوں تھوڑا سا اس کا اوور ویو دے دیں انشاءاللہ. فرسٹ سیشن کے بعد ہم اسے بڑی ڈیٹیل کی تھارلی ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. ٹریڈیشنل پروگرامنگ اور مشین لرننگ. ٹریڈیشنل پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے بیٹا, ہم ڈیٹا دیتے ہیں, پروگرام دیتے ہیں, کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور ہمیں آؤٹ پٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے. جبکہ مشین لرننگ میں کیا ہوگا, ہم ڈیٹا دیا کریں گے اسے, اور آؤٹ پٹ ہمیں کیا چیز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے وہ کمپیوٹر کے دیں گے, اور وہ ہمارے پاس پروگرام جو ہے وہ بنا کے ہمیں ریٹرن کر دیا کرے گا. انشاءاللہ اسے فرسٹ سیشن کے بعد دیکھیں گے, مگر میں آپ کو ایک بیسک آئیڈیا بتانا چاہ رہا تھا کہ ٹریڈیشنل پروگرامنگ میں اور مشین لرننگ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. صحیح. اب مشین لرننگ جو ہے وہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لرننگ پہ کام کر رہی ہوتی ہے. ڈیڈکٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے جی, ورکس آن ایگزسٹنگ فیکٹس اینڈ نالج, ڈز ناٹ جنریٹ نیو نالج ایٹ آل, میکس دا ریزننگ سسٹم مور ایفیشینٹ. ڈیڈکٹیو لرننگ ہے. جیسے کہ اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم اس کے اندر کنسیپٹ جو ہیں وہ لرن کرنا چاہ رہے ہیں, تھروئنگ اے بال ان اے ایئر. اس کے اندر ڈیڈکٹیو لرننگ جو ہے وہ کیسے کام کرے گی. اب مجھے پتہ ہے کہ نیوٹن کا ایک لا ہے, گریویٹیشن لا ہے, جب بھی بال کو اوپر پھینکا جائے گا وہ ہمیشہ نیچے آئے گی. تو میں اس سے کیا کنکلوڈ کر لیتا ہوں کہ آئی کنکلوڈ دیٹ اف آئی لیٹ اے بال گو اٹ ول سرٹنلی فال ڈاؤن ورڈس. صحیح. اب اس کے اندر کوئی نیا نالج جنریٹ نہیں ہو رہا. میں نے کہا تھا نیا نالج نہیں ہو رہا, ایگزسٹنگ فیکٹر اور فگر کے اوپر کام کر رہا ہے. نیوٹن کا لا تھا ہمارے پاس, وہ ہم نے اپلائی کر دیا. کوئی چیز نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آلریڈی بال اوپر جا رہی ہے تو نیچے ہی آئے گی. آپ کا سسٹم جو ہے وہ مور ایفیشینٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آلریڈی چیز جو ہے ایک پروف ہے. اس کے برعکس انڈکٹیو لرننگ ہے. انڈکٹیو لرننگ جیسے میں نے بات کی, مشین لرننگ کی بات کی. انڈکٹیو لرننگ کیا ہوتا ہے, ایگزامپل جو ہیں وہ انپٹ کرتے ہیں, takes example of a concept and generalizes rather than starting with existing knowledge. ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا, ہم ایگزامپل کی بیسس کے اوپر وہ ایک چیز لیتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہم اپنے کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کر لیتے ہیں. اب اس کے اندر ہر جگہ پہ ایک نیا جو ہے نالج جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اسکوپ آف ایرر جو ہے وہ ہوا کرے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے. مگر ایون دو کہ اسکوپ آف ایرر جو ہے اس کے اندر ایرر کافی زیادہ کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیڈکٹیو لرننگ, مگر اسٹل اب بھی ہمارے پاس بڑے سکسیزفل سسٹم جو ہیں وہ انڈکٹیو لرننگ کی بیسس کے اوپر ڈپلائی ہو چکے ہیں. جیسے امیج پروسیسنگ ہے, آٹونومس کارس ہیں, ایکسیکٹرا. اب اس کی ایگزامپل کی بات کرتے ہیں. انڈکٹیو لرننگ کے اندر کیسے ہیں, ہاؤ اٹ لک فیلز. کنسیپٹ ہم لرن کرنا چاہ رہے ہیں, تھروئنگ اے بال ان این ایئر. اور اب ہم کیا ہے, پہلی ایگزامپل لی ہم نے ایک گیند لیا اور اس کو اوپر پھینک دیا, تھرو کر دیا. پھر ہم نے 50 ایگزامپلس لی, 50 ٹائم ہم نے ایک بال کو اوپر ہوا میں پھینکا. پھر 100 ایگزامپلس لی اور ہم نے 100 ٹائم ایک بال کو ہوا میں پھینک دیا. اب یہ ایگزامپل سے لرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے بتایا آئی تھرو اے بال 100 ٹائمس ان دا ایئر اینڈ آئی ہیو لرن دیٹ ایوری ٹائم کا مطلب کیا ہے, 100 دفعہ میں نے لیا تھا نا ایگزامپلس کو. آئی تھرو اے بال ان ایئر اٹ فال ڈاؤن ورڈ, کہ جب بھی بال کو پہلی دفعہ لیا وہ بھی اوپر جا کر نیچے آ رہا تھا. یہ 50 ٹائم لیا تو یہی ایکسپیرینس آ رہا تھا. جب میں نے 100 ٹائم لیا اس میں بھی بال اوپر پھینک رہا تھا تو 100 ٹائم نیچے آ رہا تھا. تو میں نے اسے جنرلائز کر دیا کہ جب بھی بال کو ایک دفعہ اوپر پھینکتا ہوں تو وہ نیچے ہی آ جاتی ہے. اب جنرلائز کنسیپٹ میں نے کیا لرن کر لیا, I have concluded that if I let a ball go, it will certainly fall downwards. یہ کیا ہے, یہ آپ کی مشین لرننگ ہے.
یہ مشین لرننگ کے اندر ڈفرینٹ جو ہیں وہ اس کے فیلڈ جو ہیں وہ اسٹیٹس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بایولوجی بھی ہے، اس کے اندر بھی اب کچھ چیزیں جو ہیں ڈیٹا سائنس کی وہ اوور لیپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹکس ہے، انفارمیشن تھیوری ہے، کنٹرول تھیوری ہے، کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی، یہ ساری کی ساری آپس میں اوور لیپ کر رہی ہیں ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا سائنس مشین لرننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اکثر دیکھیں گے، اب جب ہم پریکٹیکلی اس کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جو مشین لرننگ کے بغیر سالو ہو جاتی ہیں. 5% ایگزامپل کے اندر ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ چاہیے، باقی 40% جو ہے وہ سمپل مشین لرننگ کی وجہ سے سالو ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صرف 45% یا 50% جو ہے مشین لرننگ ہے، باقی جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی مشین لرننگ نہیں ہے. اب وہ اس پورشن کے اندر کیا آئے گا، اس کی ایک اور ایگزامپل ہے کہ ڈیٹا سائنس مشین لرننگ کیوں نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹا سائنس کی کمپٹیشن جو ہے ایک ہے کیگل کمپٹیشن ہے. اگر آپ اسے ایکسپلور کریں تھرو گوگل تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہیں مشین لرننگ کے، جس میں کیگل ایک ویل نون کمپٹیشن ہے جس کے اندر ڈفرینٹ الگوریتم کی بیسس کے اوپر رزلٹ جو ہیں فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں. اب ڈیٹا سائنٹسٹ اس میں ڈیٹا سائنس کے کمپٹیشنز نہیں ہیں، اس لیے ہم کہیں گے ڈیٹا سائنس جو ہے الگ فیلڈ ہے، مشین لرننگ جو ہے وہ اس کی ایک سب فیلڈ بن سکتی ہے. یہ اس کا کیگل کا ایک ویب سائٹ کا ہے، وہ ڈفرینٹ کمپٹیشن ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے سارے کون سی کمپٹیشن ڈیٹا سائنس کے اویلیبل ہیں. اب اسٹیٹ بھی نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں کہ صرف اور صرف اسٹیٹس اور میتھس جو ہیں وہی ایوالو ہیں اس کے اندر، تو وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا analyzing data computationally to understand some phenomena in the real world, you say that thousand and awful lot like statistics. صحیح. Statistics have evolved a lot more along with mathematical and theoretical frontier. Not many statistics courses have a lecture on, for example, web scraping or lot of data processing. میں آپ دیکھیں گے ڈیٹا سائنٹسٹ کے اسٹیٹسٹکس کے اندر بہت زیادہ لیکچر ویب اسکریپنگ اور لاٹ آف ڈیٹا پروسیسنگ کے بارے میں اسے کلیکٹ کرنا، کس طرح سے کو انالائز کی، یہ اس کے لیکچرز نہیں ہوں گے. دوسری اس کی ریزن اسٹرانگ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ یا میتھ جو ہے وہ ڈیٹا سائنس نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹس کے اندر ہم ایک پروگرامنگ لینگویج ہے وہ یوز کرتے ہیں، جبکہ ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہیں وہ پائتھون لینگویج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ پائتھون لینگویج جو ہیں وہ ہم یوز کیا کریں گے. کلیئرلی دیز آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اس لیے ہم کہیں گے مشین لرننگ اور اسٹیٹس جو ہیں یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. یہ ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مشین لرننگ ڈیٹا سائنٹسٹ اکثر کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہیں وہ یہ میتھ جو ہیں وہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی سب فیلڈز ہیں، یوز ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں بھی یوز ہو سکتی ہیں. اور پھر ایک لاسٹ فیلڈ لوگ کہتے ہیں کہ بگ ڈیٹا کے اوپر وہ صرف اور صرف اس کے ٹولز بتا کے اس کی پروسیسنگ کے اوپر صرف فوکس کرتے رہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے ڈیٹا سائنس، ٹھیک ہے. بگ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، اس کو ابھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا ڈیٹا جو آپ کے ایک سسٹم کے اوپر رن نہ ہو سکا، اسے ہم بگ ڈیٹا کا نام دیتے ہیں. آپ کو سپوز کہہ رہا ہوں ایک الگ سے فیلڈ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم تھورولی ایکسپلور کریں گے، مگر یہ وہ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ ڈیٹا ہمارا ایک ہی مشین کے اوپر جو ہے وہ رن ہو سکے گا. سم ٹائم ان آرڈر ٹو ٹرولی انڈرسٹینڈ اینڈ آنسر یور کوشچن یو نیڈ میسو اماؤنٹ آف ڈیٹا. اور ڈو ناٹ کریٹ مور ورک فار یور سیلف دین یو نیڈ ٹو. اس لیے کہ اپنے آپ کو صرف اپنی پرابلم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کے اندر مشین لرننگ، اسٹیٹس اور بگ ڈیٹا جو ہیں وہ ایوالو کرتے ہیں. سب سے پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کے اندر ضروری ہے. اب ڈیٹا سائنس کیا ہے؟ ڈیٹا کلیکشن کرنا، ڈیٹا کی پروسیسنگ کرنا، اس کو ویژولائزیشن کرنا، اس کو ایکسپلور کرنا، اس کے اوپر فردر انالیسس جو ہے فائنڈ کرنا، اس کی انسائٹ یا پالیسی ڈیسیجن میکنگ کرنا، یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں، ڈیٹا سائنس ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جس سے پتہ چلے گا اسٹیٹس اور میتھس کے جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں ڈیٹا سائنس کی. یہ ایک بڑی اچھی ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک ریسرچ سائنٹسٹ کی ہے، جس نے کیا کہا ہوا ہے کہ جس نے جنرل لینگویج ان پروفیسر ریویو کے اندر یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں
کمپیوٹر سائنس کی اکاؤنٹنگ، ایجوکیشن، انجینئرنگ، بزنس سے لے کے سائیکالوجی، لینگویجز، جسٹس، کمیونیکیشن، سوشیالوجی. اب یہ ساری کی ساری ہماری کیا ہیں، فیلڈس ہیں، اور اس طرف ملین یوزرز ہیں. اب اس نے کیا کیا، آپ اس ویب سائٹ پہ ضرور جائیں اور وہاں جا کے اس کو کر کے دیکھیں. یہاں پہ اپنے ڈفرینٹ ٹرم جو ہیں، اب اس نے کہا ہے کہ انجینئرنگ کے اندر میل اور فیمیل کا بتایا، جینڈر کے بارے میں بتایا کہ میل اور فیمیل نے فنی ٹرم جو ہے وہ کتنی یوز کی. اگر آپ دیکھا جائے اس انجینئرنگ کے اندر اتنے 200 ملین نے یوز کیا ہوا ہے، فیلڈ کے اندر میل نے اتنا یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر سائنس کے اندر فیمیل فنی ٹرم جو ہے وہ اتنی دفعہ یوز کی جائے، جبکہ میل نے اباؤٹ 600 ملین یوزرز نہیں. اب یہ سارے کا سارا ایک ڈیٹا سیٹ لیا، لارج ڈیٹا سیٹ، اور اس نے اس کے ڈفرینٹ سبجیکٹ کی بیسس کے اوپر اس کا انالیسس جو ہے وہ پرفارم جو ہے وہ کر دیا میل اور فیمیل کا. آپ اس کے اوپر جائیں اور ڈفرینٹ ٹرم جو ہیں وہ کر کے دیکھیں. 538 ایک ویب سائٹ ہے جس نے 2016 کے جو امریکہ کے الیکشن تھے اس کی پریڈکشن جو تھی وہ کی تھی. اب اس کے اندر جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اب اس کے اندر کہیں پہ بھی مشین لرننگ جو ہے وہ ایوالو نہیں ہوئی. اس کے اندر سمپل کیا تھا کہ آپ نے ڈیٹا دیا اور اس کو صرف اس نے ڈرا کر کے دکھا دیا. اب اگر دیکھا جائے ڈیٹا سے، اگر ہم ہر چیز میں مشین لرننگ، اسٹیٹس اور بگ ڈیٹا جو ہے وہ ایوالو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پرابلمٹک جو ہے وہ ہو جائے گا. یہاں پہ اس نے کیا کیا کہ ڈیٹا تھا اس کا جو ڈم تھا اس کو اس کی بیسس کے اوپر اس کے ایک سمپل سی ڈیٹا سائنس کی ایک ایگزامپل ہے پریکٹیکل، تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ ہو جائیں. دوسری ایگزامپل ہے جی 538 ویب سائٹ ہے، ایک بڑی ویل فاؤنڈ، جس نے 2012 اور 2016 کے اندر امریکن پریزیڈنسی کے الیکشن جو تھے وہ فورکاسٹ کیے تھے، اس کی پریڈکشن کے کون ونر ہوگا. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 2016 کے اندر ہیلری کلنٹن جو ہیں شی ول بی دا ونر. صحیح، جس کی وننگ ایکوریسی وننگ پریڈکشن پرابیلٹی جو تھی وہ 65%، 70% تھی، اور جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وننگ پرابیلٹی تھی، جو پریڈکشن تھی، وہ 25 سمتھنگ تھی. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آپ کے مشین لرننگ کے الگوریتم جو ہیں وہ ایوالو ہو گئے اس کے اندر. اب لازمی نہیں کہ ہر پرابلم جو ہے ڈیٹا سائنٹسٹ نے جو پریڈکشن کی ہے وہ صحیح ہو. اب یہ پریڈکشن ہے، پریڈکشن اسٹیٹس کی بیسس پہ، پچھلے ایکسپیرینس کی بیسس پہ کیا جا سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ 2012 میں انہوں نے باراک اوباما کی پریڈکشن کی تھی کہ ہی ول بی ونر، تو اس میں وہ ون ہو گیا تھا، مگر اس کے اندر ان کی پریڈکشن جو تھی وہ فیل، جو صحیح طرح سے وہ کلاسیفائی نہیں کر پائے تھے اس کو، اس کی پریڈکشن جو تھی وہ فیل ہو گئی تھی. اب یہاں پہ مشین لرننگ جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے. اب ایک اور لیول ہے تھرڈ ایگزامپل میں پاورٹی میپنگ کا. اب اس کے اندر آپ کی مشین لرننگ جو ہے وہ ایک ہائی لیول کے اوپر ایوالو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ آج آپ نے یہ ایک ریسرچ پیپر تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر انہوں نے فنڈنگ جو تھی یونائٹڈ نیشن نے یا کوئی اور تھرڈ ایجنسیز نے وہ ایسے اداروں میں، ایسے علاقوں میں دینا چاہ رہے تھے، ایریاز میں جہاں پہ پاورٹی جو ہے وہ ہائی لیول زیادہ ہے. اب یوگانڈا اور کینیا کے اندر ایک انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے، اور اس ریسرچ پیپر کے اندر انہوں نے کہا کہ جن ایریاز کے اندر میٹل کی روفس ہیں، یہ سیٹلائٹ امیج لیا انہوں نے، اس کی پروسیسنگ کی، 2 سیٹلائٹ امیج لیے، اور بھی لیے، مگر میں صرف 2 آپ کو سمجھانے کے لیے صرف 2 امیج جو ہیں وہ آپ پیپر جو ہے اس کا ریفرنس دیا کہ آپ اسے کھول کے نوٹس کے اندر بھی ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے اندر ہائی لیول ڈیٹا سائنس جو ہے وہ انوالو ہو، امیج لیا، اس کی سیٹلائٹ امیج لیا، اس کی پروسیسنگ کی. اب اس نے یہاں پہ لیا کہ انہوں نے کہا کہ پاورٹی میپنگ کا ایک میتھڈ ہے کہ جس کی جو روف ہیں وہ المونیم کی یا کسی میٹل کی بنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر علاقے ہیں. دوسرے ایسے جن کی روف جو ہیں، جن کی چھتیں جو ہیں وہ کسی ایسے مٹیریل سے بنی ہیں جیسے درختوں کی چھال سے یا کسی اور چیز سے، کپڑے سے، تو وہ علاقے جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے یہ غریب علاقے. یہی انہوں نے میپنگ کی ہوئی ہے، اور اس کا انہوں نے بتا دیا کہ کون سے ایریا جو ہیں یہ سارے کے سارے لے کے لانگیچیوڈ ایلٹیچیوڈ میپ کر کے انہوں نے یہ سارے کے سارا بتا دیا کہ اب اس کے اندر آپ کی ڈیٹا سائنس کے اندر ڈیٹا کلیکٹ کرنا بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے، پھر اس کی کلاسیفیکیشن مشین لرننگ انوالو ہو رہی ہے، پھر فردر اس کی ایکسپلوریشن کر رہے ہیں ہر ایک پوائنٹ کی. اب اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹا سائنس کی. اب میں نے آپ کو بیسک لیول پہ بھی بتا دیا کہ جس کے اندر آپ نے صرف ویژولائز کرنا تھا، پھر مشین لرننگ کے الگورتھم
اپلائی کیے تھے، اور پھر ایڈوانس لیول پہ جس کے اندر آپ نے کمپلیکس الگوریدم جو تھے وہ انوالو کیے تھے آپ نے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب ڈیٹا ٹاپک جو ہیں ہم کیا کور کریں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر واو ہوں. ڈیٹا کلیکشن اینڈ مینجمنٹ، جس کے اندر ریلیشنل ڈیٹا آئے گا، میٹریسز آئیں گے، ویکٹر گراف، نیٹ ورک، ٹیکسٹ پروسیسنگ آئے گا، جغرافیکل ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا. اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ کے لیے ہم دیکھیں گے مشین لرننگ کی کون کون سی ٹیکنیک جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. کلاسیفیکیشن، ریگریشن، اور پھر ڈیٹا کلیننگ، ہائپوتھیسز وغیرہ، ڈائمینشنلٹی ریڈکشن ہے، ریکمینڈر سسٹم ہے، ڈیپ لرننگ ہے. ویژولائزیشن کے لیے بیسک ویژولائزیشن اور ڈیٹا ایکسپلوریشن جو ہیں، یا ڈیٹا پریزنٹیشن اینڈ انٹریکٹیوٹی جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ دیکھیں گے ہم اس کورس کے اندر. موسٹ آف دی ٹیکنیکس آئی ول ٹیچ ان دس کورس ہیو میچور ٹولز دیٹ یو ول لائکلی یوز ان پریکٹس. آپ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی پائتھون جو ہیں وہ دے دیا. But the philosophy of this course is that you will use these tools most effectively when you understand what is going on under the hood. اصل میں آپ کو اس کے کنسیپٹ جو ہیں وہ بتانا ہے کہ اصل میں بیک اینڈ پہ لاجک جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، تاکہ اس کے آپ اسے پراپرلی جو ہے پلے کر سکیں. فار ایگزامپل وی ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو رن مشین لرننگ الگورتھم یوزنگ اسکائیکٹ پائتھون لائبریری، بٹ یو ول آلسو نیڈ ٹو امپلیمنٹ سم آف دی الگورتھم یور سیلف. ہم آپ کو الگورتھم بتا دیا کریں گے یہ ہیں، یا ویژولائزیشن کے لیے یہ لائبریری یوز کرنی ہے پائتھون کی، باقی آپ اس کو خود بخود رن کیا کریں گے. اچھا، ڈیٹا سائنس جو ہے وہ کب یوز کرنی ہے؟ جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہو. ٹھیک ہے، نمبر 1 وین وی ہیو لاٹ آف ڈیٹا. نمبر 2 وین وی وانٹ ٹو فائنڈ دا کی کنیکٹر فرام دا ڈیٹا، جب ہم اس کے اندر کی کنیکٹر کو فائنڈنگ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح ہم نے یہاں پہ ویژولائزیشن کی مدد سے چیک کر لی، یہاں پہ ہم نے پریڈکشن کی مدد سے چیک کر لی کہ کون جیتے گا، یہاں پہ ہم نے ایڈوانس مشین لرننگ کے الگورتھم کی مدد، اسٹیٹس کے الگورتھم کے، بگ ڈیٹا کی مدد سے ہم نے چیک کر لی. تو یہ دو چیزیں جو ہیں جب ہم ہوا کریں گی تو ہم ڈیٹا سائنس جو ہے وہ اپلائی کیا کریں گے. ڈیٹا سائنس کی سمری اگر ہم دیکھیں تو کلیکٹنگ ڈیٹا کرنا، پھر اس کے اوپر پروسیسنگ پرفارم کرنا، پھر اس کی ویژولائزیشن کرنا، پھر مشین لرننگ کے اس کے انالیسس پرفارم کرنا یوزنگ ویریس مشین لرننگ الگورتھم، اور پھر کچھ اس کے اندر انسائٹ جو گین ہوئی ہے اس سے کچھ گین کرنا. صحیح. ڈیٹا سائنس کی اگر ہم سمری دیکھا جائے، ریزنیبل فگر دیٹ سم آف دا کورس وڈ بی دا فالوئنگ، کہ ہم یہاں پہ ایک بتا رہا ہے کہ ایک لینئر پروسیس ہے، کہ ایک پوائنٹ کمپلیٹ ہوگا تو اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں گے. ایکسکیوز می. ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا پروسیسنگ، اس کی ویژولائزیشن، پھر اس کی مشین لرننگ کے انالیسس، اور پھر پالیسی ڈیسیجن. مگر پریکٹیکلی جب ہم مشین لرننگ ڈیٹا سائنس پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک نان لینئر پروسیس ہے، جس کے اندر ڈیٹا پروسیسنگ سے ہمیں کئی دفعہ یہاں پہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ پہ آ جانا پڑ جائے گا. کبھی ڈیٹا پروسیسنگ، ڈیٹا کلیکشن سے ویژولائزیشن کی طرف سے آنا پڑے گا، کبھی مشین لرننگ کی طرف آنا پڑے گا. تو اس کی کوئی بھی ایک جو ہے وہ لینئر اسٹیٹ نہیں ہے، نان لینئر پروسیس ہے آپ کا سارے کا سارا. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم نے ڈیٹا سائنس جو ہے ہم کیا کچھ کور کریں گے، کی کنٹینٹس دیکھے، پھر ڈیٹا سائنس کی ڈیفینیشن دیکھی، پھر ڈیٹا سائنس کیا چیزیں ڈیٹا سائنس نہیں ہے جس کو ہم ڈیٹا سائنس سمجھ رہے ہیں وہ ہم نے ایکسپلور کی، پھر ہم نے اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ ہم نے لی. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ایگزامپل لی. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سلائڈ جو ہے میں آپ کی مس کر گیا ہوں. ڈیٹا سائنس کے ایریاز آف اپلیکیشن کیا ہیں. ڈیٹا سائنس کی اگر اپلیکیشن دیکھا جائے تو بے تحاشا ہیں، جس میں سے کچھ میں نے آپ کو اسمارٹ سٹیز ہیں، میڈیسن کے اندر یوز ہوتی ہیں، بزنس انالیٹکس میں، بایو میڈیسن میں، بزنس انالیٹکس میں، فائنانس میں، نیچرل سائنسز کے اندر، یہ سارے کے سارے ہر طرف ڈیٹا سائنس جو ہے ایک ایسی برانچ ہے کمپیوٹر کی جو ہر طرف انوالو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد ہم نے اس کی اپلیکیشنز دیکھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا سائنس ہم کب اپلائی کریں گے. پھر ہم نے اس کی لینئر اور نان لینئر پروسیس جو ہیں وہ دیکھا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اس ویک کے لیکچر جو ہیں وہ سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم دوبارہ آپ کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ ریکارڈنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم. اللہ حافظ.